بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں جنگ یرموک کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جنگ یرموک کی چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں جنگ یرموک کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے اور سواروں پر سوار حملے کر رہے تھے۔ یہاں یہ ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ سے برید آیا۔ سواروں نے اس کو گھیر لیا اور پوچھا، کہو کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، خیریت ہے، تمہاری امداد کے لیے فوجیں آ رہی ہیں۔ مگر اصل واقعہ یہ تھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا حکم لایا تھا۔ لوگوں نے برید کو خالد کے پاس پہنچایا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپکے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی اور فوج کے لوگوں سے جو کچھ کہا تھا اس سے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، تم ٹھہرو، اور اس کے ہاتھ سے خط لے کر اپنے ترکش میں ڈال لیا، کیونکہ خالد کو اندیشہ ہوا کہ اگر خبر لشکر کو معلوم ہو گئی تو ان میں ابتری پھیل جائے گی۔ محمیہ بن زنیم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مدینہ کے قاصد یہی تھے۔ جرجا اپنی فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور آواز دی، خالد اپنی فوج سے نکل کر میرے پاس آئیں۔ خالد بڑھ کر اس کے پاس پہنچے اور اپنی جگہ ابو عبیدہ کو کھڑا کر گئے۔ جرجا نے خالد کو دونوں صفوں کے درمیان ٹھہرا لیا۔ دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو امان دے دی تھی۔ جرجا نے کہا، اے خالد، سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا، شریف جھوٹا نہیں ہوتا، اور نہ مجھے دھوکہ دینا، کیونکہ کریم النفس انسان ایسے شخص کو دھوکہ نہیں دیتا جو خدا کا واسطہ دے کر آتا ہے۔ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے اور انہوں نے وہ تلوار تم کو دے دی ہے کہ تم جس قوم پر اس کو کھینچتے ہو وہ شکست ہی پاتی ہے؟ خالد نے کہا، ایسا تو نہیں ہے۔ جرجا نے پوچھا، پھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے ہم میں اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا، اس نے ہم کو دعوت دی۔ پہلے تو ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہ مانی، بلکہ اس سے الگ الگ رہے، مگر کچھ عرصے کے بعد بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے پیرو ہو گئے، اور بعض اس سے دور رہے اور اس کو جھٹلایا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کی تکذیب کی، دور رہے اور اس سے لڑے، مگر پھر اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی، ہم نے اس کی پیروی کی۔ پھر اس پیغمبر خدا نے مجھ کو فرمایا کہ تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ نے مشرکین پر کھینچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نصرت کی دعا فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں سیف اللہ مشہور ہوں اور مشرکوں کے لیے سب سے زیادہ سخت مسلمان ہوں۔ جرجا نے کہا، بے شک تم مجھ سے سچ سچ کہہ رہے ہو۔ جرجا نے پھر کہا، اے خالد، بتلاؤ تو مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو؟ خالد نے کہا، میں تم کو اس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اقرار کرو کہ محمد جو کچھ لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جرجا نے کہا، اور جو شخص تمہاری اس بات کو نہ مانے؟ خالد نے کہا، وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ جرجا نے کہا، اگر کوئی جزیہ بھی نہ دے؟ خالد نے کہا، ہم اس کو اعلان جنگ دیں گے اور اس کے بعد اس سے لڑیں گے۔ جرجا نے کہا، اچھا، جو شخص تمہاری اس دعوت کو آج قبول کر لے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ خالد نے کہا، خدا تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ان کے لحاظ سے اعلیٰ، ادنا اور اول آخر سب مساوی اور ہم مرتبہ ہیں۔ جرجا نے کہا، اے خالد، جو شخص آج تمہارے مذہب میں داخل ہوتا ہے
کیا اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو تم کو ملے گا؟ خالد نے کہا ہاں، بلکہ ہم سے زیادہ۔ اس نے کہا وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ تم اس سے سبقت رکھتے ہو؟ خالد نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور اپنے نبی سے ہم نے اس وقت بیعت کی تھی جبکہ وہ ہم میں بقیت حیات تھے۔ آسمان پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبریں آتی تھیں، آپ ہم کو کتابوں کی خبریں سناتے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے۔ ہماری طرح جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سنی ہیں اس کا تو فرض تھا کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ سے بیعت کر لے، مگر تم نے وہ عجیب باتیں اور وہ خدائی نشانیاں کہاں دیکھی یا سنی ہیں جن کا ہم کو موقع ملا ہے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص صداقت اور خلوص نیت سے اس دین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہوگا۔ جرجا نے کہا خالد قسمیہ کہو کہ تم نے مجھ سے یہ سب باتیں سچ کہی ہیں، تم نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا اور نہ میرا دل خوش کرنا چاہا؟ خالد نے کہا بخدا میں نے تم سے سچ کہا ہے، مجھے تمہارا یا تم میں سے کسی کا ذرا خوف نہیں ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہارے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا ہے۔ جرجا نے کہا میں آپ کی صداقت کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا اور خالد کے ساتھ چلا آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ خالد جرجا کو اپنے ہمراہ اپنے خیمے میں لائے، اس کے اوپر مشکیزہ انڈیل کر آپ نے اس کو غسل کرایا اور اس کے بعد جرجا نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جرجا کو خالد کے ساتھ پلٹتے دیکھ کر رومیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ سمجھے کہ جرجا حملہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ رومیوں نے اس حملے سے مسلمانوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، مگر مددگار دستے جن کے افسر اکرمہ اور حارث بن حشام تھے اپنی جگہ جمے رہے۔ اس کے بعد خالد اور ان کے ساتھ جرجا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس آئے۔ اس وقت رومی مسلمانوں کی فوج میں گھسے ہوئے تھے۔ خالد نے مسلمانوں کو للکارا جس سے ان کے قدم جم گئے اور رومی اپنی جگہوں کو واپس ہو گئے۔ خالد رومیوں پر چڑھ دوڑے، تلواروں پر تلواریں چلنے لگیں، یہاں تک کہ دن چڑھنے سے لے کر غروب آفتاب تک خالد اور جرجا دشمنوں کی گردنیں اڑاتے رہے۔ آخرکار جرجا شہید ہو گئے۔ جرجا نے باجوز ان 2 رکعت کے جو انہوں نے اسلام لانے کے وقت پڑھی تھی اور کوئی نماز سجدے کے ساتھ ادا نہیں کی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں سب نے اشاروں سے ادا کی تھیں۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد ان کے قلب میں سواروں اور پیدلوں کے بیچ میں گھس گئے۔ دشمنوں کا یہ میدان لڑنے کے لیے تو کافی وسیع تھا، مگر بھاگنے کے لیے اس کا راستہ تنگ تھا۔ خالد آگے بڑھ آئے تو دشمن کے سواروں کو بھاگنے کا راستہ مل گیا اور وہ بھاگ گئے اور اپنی پیدل فوج کو میدان جنگ میں چھوڑ گئے۔ ان بھاگنے والوں کو ان کے گھوڑے جنگل میں ادھر ادھر بھگائے لیے پھرنے لگے۔ اس وقت مسلمانوں نے نماز میں دیر کر دی، چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعد نماز ادا کی۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہ رومی سوار بھاگنا چاہتے ہیں ان کو راستہ دے دیا اور مزاحم نہیں ہوئے۔ یہ لوگ بھاگ کر مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے۔ پھر خالد اور مسلمان پیدلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کاٹ کاٹ کر یہ حالت کر دی گویا کہ ایک عظیم الشان دیوار تھی جو منہدم ہو گئی۔ رومی اپنی خندق میں گھس گئے۔ خالد وہاں بھی پہنچے۔ وہاں سے جان بچا کر رومیوں نے وقوسا کی گھاٹی کی طرف رخ کیا۔ جن لوگوں کے پاس میں بیڑیاں اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس گھاٹی میں دھڑا دھڑ گرنے لگے، بلکہ ان میں سے جو لڑنے کے لیے جم کر کھڑے رہنا چاہتے ان کو وہ لے مرتا، جس کے دل پر دہشت طاری ہوتی تھی۔ ایک ایک کے گرنے سے 10 کی جان پر آ بنتی تھی۔ ذرا 2 آدمی جھکتے اور ان کے ساتھ باقی لوگ بے بس ہو جاتے۔ 1,20,000 رومی وقوسا کی گھاٹی کی نظر ہوئے۔ ان میں سے 80,000 پاک پجولاں تھے اور 40,000 کھلے ہوئے۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جو مارکا میں قتل ہوئے۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں سے ہر سوار کو 1500 کا حصہ دیا گیا تھا۔ فیکا اور بعض دوسرے معزز رومی سرداروں نے مارے شرم اور غیرت کے اپنی ٹوپیوں سے اپنے منہ چھپا لیے اور بیٹھ گئے اور کہا
آج اگر ہم نصرانیت کی حمایت کرنے اور یوم مسرت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بدبختی کے دن کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اسی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں داخل ہونے کے بعد تزارک کے خیمے میں جا ٹھہرے اور صبح تک اسی میں قیام کیا۔ آپ کے سوار اس خیمے کو گھیرے رہے اور لوگ صبح تک قتل و غارت میں مصروف رہے۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔